شرک کر دے کہنا میں پوری دنیا پھریا میں نے کچھ فکر نہیں کر سکیا میں نے حضور کی محبت سے جانا پہلے رب کے بارے میں باتیں کرنے لگا آخر میں جب حضور کی محبت ایک بات کو سیدھا کر گئی تو پھر کیا کہنے لگو حج پر نہیں گیا اور قیامت کے دن بھی وہ حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا تو غنیمت ہر دعا من فقیر روز ماشاء اللہ ہائے من پڑھائے قیامت کے دن بھی وہ نہیں جانا چاہتا لیکن آخر میں جب حضور کی محبت آئی وہ کہاں تک گر گیا کہنے لگا میں مدینہ پاک نہیں جا سکتا مجھے مدینہ پاک پہنچانے کی ایک صورت ہے ہوا ایسی کہ ہندوستان سے ایک بال اڑا کے ان کو غبارے راہ نجات کرے بات کہتا میں زندہ تو پہنچ نہیں سکتا مرنے کے بعد میں جب مر جاؤں میرا جسم کل کھڑ جائے وہ مٹی بن جائے پھر ہندوستان سے ایک ہوا اٹھے میرے جسم کی آگ کو اڑائے اور اس راستے پر جا کر ساتھ سے راستہ مدینے جا رہا ہے پھر حاجی وہاں سے گزرے پھر حاجیوں کے جوتوں کے ساتھ میری خاص لگ کے مدینے پہنچ جائے حالت تک حضور کی محبت نے اس کو پہنچا دیا آپ سیدھا کافی ہوتا ہے جب حضور کی محبت آتی دلیر بھی سب ہوتا ہے بات کہتا ہے پھر دیش کی ہوں توانا بھی شباب ہر کام کو شکریہ بھی شباب بات کرنا ہے انسان دلیر ہی اس میں ہوتا ہے جس میں اس دل میں حضور کی محبت سبحان اللہ معمولی کام کی بہت بڑا اس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ میں ایک مسجد میں کیا چلتا رہا ممتاز غازی سنائی گولیاں نا بات تھا نا حکومت سے پہلے کہہ رہی تھی یہ سارے مولوی ہماری بیٹوں کی موت پر یہ سارے گورنر کہہ رہا تھا کہ موت کی کون ہوتے یہ تو جائے پڑھو اور پھر زرداری بھی باہر کے لیے اپنا آرڈر لے کر آیا اپنے آقاؤں سے کہ ہم قانون ختم کریں گے ہم آج یہاں نہ ہوتے آپ کے ہم جیلوں میں ہوتے مولوی سارے یہ حکومت منصوبہ بندی کر چکی تھی میں اس بدلے میں سب مولوی بندہ ڈالو اور اس قانون کی تبدیلی کرو لیکن خدا خدا ہے اور جب عوام دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ترقی کرنے والا رب العالمین کی قدرتوں کی اٹھی ہوئی لہریں 15 میٹر کی لہریں برداشت نہیں کرتی دیر و زبر ہو گیا اور زلزلہ پروف بلڈنگ کے جس پر زلزلہ اثر نہیں کر رہا تھا رب العالمین کی قدرتوں کے سامنے وہ بلڈنگ بھی ڈھیر ہو گئی خدا خدا ہے رب ہے اس کی قدرتوں کے سامنے آپ یہ کیا منصوبہ بندی کر رہے تھے مولوی مقدس آپ نے آیا ہے ہم نے امریکہ کی غلامی پوری طور پر ادا کر دی ہے لیکن رب کی قدرت کو مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الفاکرین یہ بھی مکر کر رہے تھے اور امریکی چالوں میں آ رہے تھے اور رب بھی ایک خفیہ تصویر فرما رہا اور رب کی خفیہ تصویروں کی آگے کون کر سکتا ہے تو مطابق غازی نے جمل کیا پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا عالم اسلام کا رخ بدل کے رکھ دیا اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے حضور کی محبت میں زندہ رہنا ہے حضور علیہ السلام کی کچہری میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی جب کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا تو پھر اس گورنر کا کام کس نے کرنا ہے تو بابو کو سبحانی میں اٹھ کر عدد کی حضور اس کا ذمہ دار ہے کرنا ہے حضور نے فرمایا کرنا ہے غازی صاحب کے بعد چھوڑ دیں تو ممتاز حسین جہاں جس کے پاؤں بلیوں کی گردنوں پر ہوں بابو کو سبحانی نے کہا ممتاز کام بڑا بڑا کرنا ہے تو میں کرتے چپ رہے اور وہاں پنڈی کے اندر جو مجذوب ہے انہوں نے مفتی حنیف صاحب کو بلا کر کہا جن کو حکومت نے ملوث کیا ہے کہ آپ نے تقریر ایسی کیوں کی ہے کہ جس سے ممتاز حسین قادری متاثر ہوا ہے تو میں نے کہا جی آپ امریکہ ہمیں تقریر لکھ کر دیں اب امریکہ ہمیں تقریر لکھ کر دے گا برطانیہ اور فرانس لکھ کر دیں گے تو تم اپنے نبی کی اتنی شان جان کر سکتے ہو آگے نہیں کر سکتے ہاں ہم امریکہ کی تقریر لکھی ہوئی نہیں کریں گے قیامت تک ہم تو وہ کریں گے جو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی شان جان فرمائی ہے جو حدیث کے اندر حضور کی شان موجود ہے جو صحابہ نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ناخوانیاں کی حضور نے فرمایا چلا ہے عبداللہ بن رواحہ حضور کی نعت پڑھ جب انہوں نے پڑھی حضور نے فرمایا ابھی میرے دشمنوں کا منہ نہیں توڑا آپ کے بیٹھ جاؤ پھر فرمایا چلا ہے کعب بن مالک تم اٹھ کر میری نعت پڑھ انہوں نے بھی پڑھی حضور نے فرمایا کوئی لطف نہیں آیا فرمایا چل بھائی آسان تم پڑھ کے دس
جنہ نا بزرگاں دے بارے امام احمد رضا بریلوی لکھا کہ حضور نے باری باری انہوں نے کھڑا کیا، فرمایا مزہ نہیں آیا۔ حضرت حسان اٹھ کے کیا ہوئے کافرو حضور کی بات کرتے ہو، فإن ابی و والدتی و ارضی، میرے محمد ابن کو نکال، فرمایا میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزت حضور کی عزت پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ وما فقد المعروف مثل محمد وما مثل يوم القيامة يفقد، فرمایا نہ زمانہ ماضی میں حضور کی کوئی مثل ہوا نہ قیامت تک حضور کی کوئی مثل ہو سکتا ہے۔ اور یکفی بنا علامت خیرنا حب النبی محمد کی جانا، فرمایا لوگوں ہمیں تانے دیتے ہو کہ تمہارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، پینے کی نہیں ہے، صحابہ کو لوگ یہی تانے کرتے تھے بھائی تم جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تمہارے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہے، تمہارے پاس تو کھانے کا سامان بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حسان نے اس تانے کا جواب حضور کے سامنے کیا دیا، فرمایا سنو اے دنیا کے کافروں، حضور کے دشمنوں، یکفی بنا علامت خیرنا حب النبی محمد کی جانا، ساری دنیا پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں کے حضور کی محبت موجود ہے۔ ہم اہل سنت کا جواب ہے، ہم نے اور کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، جب بھی بات کی تو حضور کی عزت و نفس کی بات، اس لیے جب 11 والے باتیں کا آج یوم ہے نا، وہ مفتی حنیف صاحب کو، ہاں بات میں یہ کر رہا تھا، مفتی حنیف صاحب کو ایک مجذوب نے، راولپنڈی کا ایک مجذوب ہے، اس نے مفتی حنیف صاحب کو بلا کر کہا سنو یہ فیصلے ایسے نہیں ہوئے مساوات کا قاضی ایسے ان کا چناؤ سے مار دیا، یہ تو ازل سے چنا ہوا آدمی، ازل سے چنا ہوا آدمی۔ اس مجذوب نے ممتاز حسین غازی کو کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ نہیں تھا کہ پولیس والوں نے اس کو گولی نہیں ماری، جب اس نے گورنر پر خیر کیے تو یہ نہیں کہ پولیس والوں کو اس نے کہا کہ مجھے گولی نہیں مارنی، تو انہوں نے گولی نہیں ماری، کہتا ہے نہیں مجذوب نے کہا ایسی بات نہیں، پولیس والا ایک نہیں دوسرا ایک کی طرح گولی مارنے کا ارے کو اپنی عزت، اس نے کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم سارے لوگ وہاں مجذوب بھی کتب بھی ابدال بھی سارے وہاں ڈپٹی آن موجود تھے، آن ڈپٹی ہم وہاں موجود تھے، اور ہم نے ہر پولیس والے کا آپ نہیں تو ان کا بیان بھی پولیس والوں کا پڑھ لیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس پر گولی کیوں نہیں چلائی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں سے پردہ ہی کب ہٹا جب استاد کا فارغ ہو چکا تھا۔ آخر دنیا میں جو ظاہری نظام ہے یہ بھی ہے ایک باطنی نظام بھی ہے، باطنی نظام بھی حضور نے فرمایا کہ رحمت اللہ بھول جائے کہ فرمایا حضور نے فرمایا کہ آئینی یا عباد اللہ پتہ لا بھول جائے نا دنیا کے کسی سونے سے پتہ ہے مت کرے تو حضور فرمانے ایسے بندے غائب موجود ہیں جو اس وقت اسے دلال لا دیں، بڑی بات ہے۔ وہ مجذوب نے کہا کہ ہم وہاں ڈپٹی ان کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے تھے، اصل کیا خبردار اس منڈے کو گولی مارو، کہ عام منڈا نہیں، انہوں معروف سبحانی بھیجے ہوئے یادی والے پیر انہوں بھیجے ہوئے تو بڑے خوش نصیب ہو گئے یادی والے پیر کا کیوں منا رہے، اور انہی بزرگوں کی وجہ سے انہی علماء ربانیین کی وجہ سے انہی اولیاء کی وجہ سے پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے اور قیامت تک حضور کے دین کو ایسے بلند رکھنا انہی بزرگوں کی ذمہ داری ہے، انہی علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس حالت میں بھی حضرت صاحب بھی ہمیں تو کوئی کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی، کبھی کسی سے نہیں چلے، اب اس حالت میں بھی ہم کوئی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ٹھیک ہر ایک کو اپنے جس سے پیار ہوتا ہے وہی بات ہے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کی بھی حضور ایک بندہ ایسا ہے جڑا کسی نال پیار کرتا ہے لیکن سوچ عمل نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا مارو ما من احبا، فرمایا ہمیں عمل نہ بھی کرے جنہاں نال پیار کرتا قیامت والے دن انہاں نال ہوئے گا۔ ابو ذر غفاری نے فوراً کیا انی احب اللہ و رسولہ، میں تو اللہ رسول نال پیار کرنا، حضور نے فرمایا لا بازر انت ما من احبا، فرمایا یار جنہاں نال پیار کرنا انہاں نال ہی ہوئے گا، یار جنہاں نال جنہاں پیار ہوئے میں انہیں سے خرچ کرنے لگا بڑی پتے والی تے میں کرنے لگا حضور کے غلاماں نال، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جنہاں دے دل وچ ساری کائنات نالوں خاص کے حضور نال پیار ہے میں انہاں نال کرنے لگا، سبحان اللہ۔ یار اے علماء بیٹھے جنہاں کول تو میرا سوال نہیں،
تھوڑے کو سوال ہے سیدنا صدیق اکبر کے زمانے 2 سال رمضان آیا، 2 سال آپ کا مدت خلافت ہے کہ کچھ مہینے کچھ دن نہیں، 2 سال صدیق اکبر کے زمانے میں رمضان شریف آیا، صدیق اکبر نے ایک امام کے پیچھے کھڑے کر کے صحابہ نہیں حکم دیتا کہ تراویحاں پڑھو، یہ تسی جواب دو کہ کیوں نہیں ہویا ہے؟ تھوڑے کو کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تساں تے چنگے بندے کو بیٹھ کے کھڑی تسی آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں سکتے ہو، دین جلیا عورت تو عربی دکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، ہاں سمجھ آئی نا؟ انسان کسی چنگے بندے کو بیٹھے تو پھر دین کی سمجھ آتی ہے۔ سویرے دکانہ کھول دو، دکانہ پہ جا کے کہتے ہو مغرب تک بیٹھے ہو پھر کہاں پیسے آنے، گھر بیٹھے سوتے پیسے کبھی نہیں آئے، سویرے بچے کو تیار کر کے سکول بھیجتے ہو تو کہاں پڑھتے ہو، آج واسطے تیاری کرتے ہو، عملاً جاتے ہو، بس لاکھاں روپے خرچ کرتے ہو، تو آج تو کوئی سمجھ آتی ہے، دین ہے نا سمجھ آتا ہے، سوتے کیبلا دین نہیں، وہ ریلوں کا بیان کرتے چلو ریل پیچھو ڈالر دے دیں، کہتے رہو انج بیان کرو کہ جناب گاڑی مڈے جنہوں نے پہلے پے کا کوئی نہیں پتا وہ بھی بیٹھ کے اسے گلا کرتے، آپ کا کیا خیال ہے حضور کی ناموس کے بارے میں، یہ جو قانون ہے کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کمینہ تیرا کیا خیال ہے؟ رب العالمین سے پوچھ کہ حضور کی شان کیا ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانم دنیا دار مدینے، قدر نبی دا جانن والے ہو گئے بچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی قدر مجلس پانی دا مجلس جانے یا جانے صحابی، انہاں نوں کی پتہ مقام رسول کے وے اور صحابہ کو کچھ کہ حضور دی شان کے وے، کئی صحابہ حضور کو بڑے عمر وچ بڑے سارے کو سوال ہویا، انہاں کہ یار دسو تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے، کتنا بڑا سوال ہے، حضور کے چاچے حضرت عباس بھی بڑے، حضرت عثمان بھی حضور کا عمر جو بڑے، حضرت قباس کے اشرف بھی حضور کو بڑے عمر، سارے کو سوال ہویا دسا جڑے ہو تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے، سارے نے کو گل کی تھی اکبر منی رسول اللہ وانا حسن منہ، یار بڑے تھے حضور یہ پہلے جمع میں پڑھے، کیسا سوال ہے، کیسا سوال ہے تو جواب کیسے؟ حضور کی ذات کے بارے میں کر رہے ہو، اسے تے صحابہ میدان حدیبیہ جو حضور وضو کرنے لگے، عروہ بن مسعود نے کیا میں کہا کہ منظر دیکھا کہ جناب حضور کے وضو کا پانی لین واسطے صحابہ پوچھنا لڑ پے، کہتے ہیں یار تو ٹھیک نہیں جو پانی لے سی اور مغرب والے مینوں لین دے پانی، رسول اللہ جب تھوک کرتے تھے زمین پہ نہیں گرتی، اور صحابہ سے سب ہے مسلمانہ جڑے تھوک کا اتنا احترام کرتے حضور کی ذات پہ کتنا احترام ابھی کسی کو اجازت دے سکتے ہو حضور کی عزت سے